بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستو، مدرس ڈے کے نام سے ایک دن منایا جاتا ہے، مدرس ڈے۔ تو آج ہمیں یہ سمجھنا ہے، آج کی کلپ ہم نے خاص طور سے اس لیے ریکارڈ کی ہے کہ یہ جو مدرس ڈے ہوتا ہے اس بارے میں شریعت کی کیا ہدایت ہے، اسلام اس بارے میں ہماری کیا رہبری کرتا ہے۔ خاص طور سے ماں کی محبت کے اعتبار سے اس دن کو طے کیا گیا ہے اور ساری دنیا میں یہ مدرس ڈے منایا جاتا ہے، تو شریعت کی اس بارے میں کیا ہدایت ہے۔ تو آج سوچا اس بارے میں کچھ آپ کے سامنے دو تین باتیں ذکر کر دوں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ میرے دوستوں کہ ماں باپ ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے، ماں باپ کے احسانات ہمارے اوپر بہت زیادہ ہوتے ہیں، اس لیے ان کے ساتھ اچھے سلوک کی ہمیں تاکید کی گئی ہے۔ قرآن کریم کی کئی آیتیں آپ کو ملیں گی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سینکڑوں احادیث اس سلسلے میں ملیں گی کہ ماں باپ کے کیا حقوق ہیں اور ماں باپ کے ساتھ ہمیں کیسا سلوک کرنا چاہیے اور ماں باپ کے ساتھ ہمیں کیا معاملہ کرنا چاہیے۔ ان کے ساتھ محبت کا اظہار، ان کی خدمت، ان کا دل نہ دکھانا، ان کو تکلیف نہ پہنچانا، ان کی خوب خدمت کرنا، ان کو نفع پہنچانے کی کوشش کرنا، ان کے لیے خوب راحت کا انتظام کرنا، یہ سب چیزیں ہمارے اوپر ہمارے والدین کے اعتبار سے مطلب ذمہ داریاں ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہمارے اوپر ہمارے والدین کے حقوق کے اعتبار سے ہیں، اس لیے ہمیں اس کی فکر کرنا چاہیے۔ اب ہوتا کیا ہے میرے دوستو، بہت بڑی بات آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ جو جب سے ڈیز کلچر آیا ہے میرے دوستو، ایک دن طے کر لیا مدرس ڈے کے نام پر، ایک دن طے کر لیا فادرس ڈے کے نام پر، ایک دن طے کر لیا ٹیچرز ڈے کے نام پر، ایک دن طے، یعنی اس طریقے سے ڈے طے کر لیے اور اس دن خوب زیادہ بڑا چڑھا کر ان کے ساتھ تحفوں کا لین دین، محبت کا اظہار اور ویڈیوگرافی، فوٹوگرافی، ان کے ساتھ مطلب تحفہ دیتے ہوئے فوٹو کھنچوانا وغیرہ وغیرہ، یہ سارا ایک دن کر لیا اور باقی سال کے 364 جو دن ہے اس دن کوئی فکر نہیں ہے، ماں باپ کے ساتھ کوئی اچھا برتاؤ نہیں ہے، وہی جو جھگڑے، وہی سارا مطلب بات بن، آپسی تعلق ختم، اور اپنے بس مگن ہے اپنے کاروبار میں، ماں باپ کو بھلائے بیٹھے ہیں۔ یہ ڈیز کلچر جب سے آیا ہے تو یہی ساری چیزیں شروع ہوئی ہیں۔ اسلامی صحیح حقوق جو ہوتے ہیں، اسلام کی جو صحیح روح ہے، ہمارے صحیح تعلق کے جو جذبات ہیں، ان سب کی ان رسموں نے اور ڈیز کلچر نے روح نکال کے رکھ دی۔ اس لیے میرے دوستو، یہ ڈیز کلچر جو ہوتے ہیں ان سے اپنے آپ کو بچائیں۔ آپ وہ ایک دن طے کر کے جتنا اچھا سلوک اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنے ٹیچروں کے ساتھ، اپنے فلاں کے ساتھ جو کچھ کر رہے ہو نا، ویسا اچھا سلوک آپ پورے سال کرو۔ یہ ہمارے اوپر حقوق ہیں، یہ ہمارے مطلب ہمارے مذہب میں، ہمارے اسلام میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس پسندیدہ دین میں ہمارے اوپر یہ چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ یہ ڈیز کلچر تو یورپین تہذیب اور یورپین کلچر سے متاثر ہو کر یہ ڈیز کلچر دھیرے دھیرے یہ ہندوانہ تہذیبوں میں سے ہوتے ہوتے ہم تک مسلمانوں میں بھی یہ چیزیں پہنچ گئی۔ شادی بیاہ کو دیکھ لو، موت میت کو دیکھ لو، یا اس طریقے کی جو بھی کچھ خوشی اور غم کی تقریبات ہوتی ہیں، وہاں پر ہم لوگوں نے کیا کیا ہوا ہے، غیروں کی نقالی میں سارے الٹے سیدھے کام کر رہے ہیں، اور صحیح جو اسلام کی روح ہے، صحیح جو مزاج ہے، صحیح اسلامی مزاج ہے، اس پر ہم عمل نہیں کر رہے ہیں۔ آج ایک جگہ جانا ہوا، مطلب وہاں سے ہم نکل رہے تھے، پورا راستہ گھیر کے بیٹھے ہوئے ہیں، پورا ہم کو 2 جگہ سے راستہ بدلنا پڑا، 2 جگہ سے راستہ بدلنا پڑا۔ وہاں کیا ہے، ٹینٹ لگا ہوا ہے، دور سے لکھا ہوا ہے پیلے کلر میں ہلدی، ایسا لکھا ہوا ہے، اور باقاعدہ صوفہ لگا ہوا ہے، اور وہیں پر کیا ہوگا، جس دلہن کو، جو آگے بننے والی دلہن ہے، وہاں بیٹھے گی، وہاں مرد بھی ہے، عورتیں بھی ہے، لڑکے لڑکیاں سب کچھ ہیں، بے پردگیاں ہو رہی ہے، ایک رسم نبھائی جا رہی ہے جو سیدھی کی سیدھی کہاں سے آئی ہے، غیروں سے، مسلمانوں میں، مسلم گھرانے کی بات کر رہا ہوں، پورا روڈ راستہ بند کر کے لوگوں کو تکلیف پہنچا کر ایک ناجائز رسم نبھا رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ یہ ایک بات آگے تو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، ایسی ڈھیر ساری، بلکہ میں کہوں گا کہ 20 بلکہ اس سے زیادہ ایسی رسمیں ہم کو ملیں گی کہ جو غیروں سے، یورپین تہذیب سے، ہندوانہ تہذیبوں سے متاثر ہو کر مسلمانوں میں وہ چیزیں در آئی ہیں اور بالکل دلوں میں راسخ ہو گئی ہیں، رچ بس گئی ہیں۔ اگر منع بھی کرنے جائیں نا تو ہم سے جھگڑنے آ جائیں گے، اور ان ساری رسموں کو نبھانے کے لیے خالہ کیا بولتی، پھوپھی کیا بولتی، نانی کیا بولتی، ان کو پوچھ کر یہ رسمیں نبھائی جائیں گی۔ دین کیا کہتا ہے، مفتیان کرام کیا کہتے ہیں، عالم صاحب، مفتی صاحب، حافظ صاحب کیا کہتے ہیں، ایسے موقع پہ سب کو پیچھے ڈال دیا جاتا ہے کہ کن سے کیا پوچھنا، جو ہماری مرضی وہ کریں گے۔ دین کو گویا کہ لو اپنی مرضی کا غلام بنا دیا، حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ دین کے تابع ہم اپنے آپ کو کرتے، دین کے تابع اپنے آپ کو کرتے، دین جو کہے اس پر ہم عمل کریں۔ یہ صحیح اسلامی مزاج ہے میرے دوستو۔ یہ ایسا نہیں کہ ہم اپنے مزاج کے مطابق دین کو ڈھال دیں، یہ تو غلط ہے۔ دین کو اپنے مزاج کے مطابق نہ ڈالیں، اپنے آپ کو دین کے مزاج کے مطابق ڈھالنے کی ہم فکر کریں۔ اللہ کرے کہ یہ باتیں ہماری سمجھ میں آ جائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔